بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج سورہ المائدہ 5ویں سورت جو ہے اس کا ہمارا درس ہے، اور اس سورت کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ المیثاق، سورۃ المیثاق یا سورۃ العقود قرآن میں۔ وہ سورت جس میں اس عہد و پیمان کا ذکر ہے جو پہلے تو ہر نبی نے اپنی امت سے جاتی دفعہ بھی، وسط میں بھی اور آغاز میں بھی میثاق لیا کرتا ہے۔ میثاق کا معنی ہوتا ہے وہ عہد جس پر کہ کافی زیادہ شہداء یا گواہ ٹھہرا دیا جائے، تو ایسا میثاق جس کو قسموں کے ساتھ پکا کیا جائے، ایسا عہد و پیمان کہ جس کو پورا کرنے کے لیے آخری درجے تک زور دیا جائے، ایسے معاہدے کو میثاق کہتے ہیں، اور یہ سورہ سورۃ المیثاق ہے۔ وہ میثاق کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا، امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے ہمیشہ یاد رکھنا، میثاقکم الذی واثقتم بہ، وہ میثاق، وہ عہد و پیمان کہ جو تم نے میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ، بتوسط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے نائبین جو تا قیام قیامت آتے رہیں گے اور یہ عہد و پیمان کی امت کو یاد دہانی کراتے رہیں گے، اس میثاق پر اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ اور قائم کب رہ سکتا ہے انسان؟ جب یاد ہو۔ اگر آپ کو معاہدہ یاد ہی نہیں رہی ہے، بھول گئے ہیں، تو عمل کیا کریں گے؟ تو قائم کرنے کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ یاد رکھنا، اور یاد رکھنا اور یاد کرانا، کیونکہ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے۔ ان تزل احداہما، اگر کوئی شخص بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسرے آدمی کا کام ہے کہ وہ اس کو، بھائی کو، اپنے یاد دہانی کرا دے، کیونکہ دین اسی چیز کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ الدین نصیحۃ لکل مسلم، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کرے۔ دین کی نصیحت کیا ہوتی ہے رفقائے محترم؟ صبح و شام ہم لفظ نصیحت استعمال کرتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں نصیحت کس کو کہتے تھے؟ یہ رفقائے محترم، جب آپ شہد جو ہے نا، شہد اس کا چھتا جو ہے وہ کاٹ لیتے ہیں، تو کیا ایز اٹ از آپ اس کو منہ میں ڈال لیتے یا دوائی میں ڈال دیتے ہیں چھتے کو؟ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو اتارنے کے بعد جو اس کی ویکس ہے، جو موم ہے اور دوسرے ذرات ہیں وہ الگ کرتے ہیں، اور شہد جو ہے وہ الگ کر لیتے ہیں۔ یہ شہد اور موم کو الگ الگ کرنے کا نام کیا ہے؟ عربوں کے ہاں اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ تو جب ہم نصیحت کرنے کی چلیں تو کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ نصیحت کرنے سے پہلے تولا کرو، بولنے سے پہلے تولو، یعنی نصیحت کرنی ہے تو ایسی جو منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا، پہلے جانچا کرو، پرکھا کرو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ نصیحت برائے نصیحت نہیں ہونی چاہیے، نصیحت برائے بنیاد اس کی کیا ہو؟ اخلاص۔ اور اخلاص کی اساس کیا ہے؟ فَعْمَلْ أَوَّلًا ثُمَّ قُمْ بِهِ، جو آپ دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں، پہلے آپ اپنے اندر جھانکیں، کیا آپ اس نصیحت پر قائم ہیں؟ اگر آپ خود اس نصیحت پر قائم نہیں ہیں تو وہ نصیحت دوسرے پر کیا اثر انداز ہوگی؟ وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لائی اور بچے سے امام سے کہا جی اسے نصیحت کریں، وصیت کریں، سمجھائیں، یہ گڑ بہت میٹھا بہت کھاتا ہے۔
تو فرمایا کہ آج تو میں نہیں کر سکتا، اس کو کل لائیں میرے پاس۔ اب وہ کل لے کر آئی تو اس پر امام نے انہیں کہا کہ بیٹے یہ جو میٹھا ہے زیادہ کھانا کھاتے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کلل ثم مت روک، کہ اس کو کمی کر یہاں تک کہ چھوڑ دے۔ تو خاتون نے پوچھا کہ آپ اتنی بات تو کل بھی کہہ سکتے تھے، آج دوبارہ مجھے آنے کی کیوں ضرورت لاحق ہوئی؟ آپ کل ہی بچے کو یہ نصیحت فرما دیتے۔ تو امام نے کہا کہ کل میرا خود اس پہ عمل نہیں تھا، میں خود اس کا عامل نہیں تھا، پہلے میں نے عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں چونکہ مجھے خود میٹھا کھانے کی عادت ہے، تو جانی اس کا مطلب یہ ہوا رفقائے محترم کہ اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ دوسرے کو نصیحت کرنے سے پہلے وہ نصیحت جو ہے وہ ہماری ذات میں اتری ہوئی ہو تو کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اوفو بالعقود، پہلا حکم جو رفقائے محترم یا ایھا الذین آمنو کے بعد سورۃ المائدہ میں آیا ہے وہ یہ ہے اوفو بالعقود۔ اے مومن، مسلم کی پہچان کیا بتائی ہے؟ فرمایا کہ جو عہد تو نے کر لیا ہے وہ عہد مومن کا مومن کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، بھائی بندوں کے ساتھ ہو، اللہ اور رسول کے ساتھ ہو، اس عہد کو پورا کرو، پورا کرتے رہو۔ یعنی یہاں کوئی نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، کوئی حکم نہیں دیا، لیکن حکموں کا حکم ہے اوفو بالعقود۔ عقود جو ہیں، عہد و پیمان جو ہے اس کو پورا کرتے رہو۔ اب سارا دین عہد ہی تو ہے، سارا دین کیا ہے؟ ایک عہد ہے، اللہ اور رسول کے مابین، اللہ اور مومن کے مابین، امت اور رسول کے مابین۔ تو عہد کو اگر انسان پورا کرے تو پورا دین جو ہے اس کو قائم کرنے کا وہ اہل ہو جائے گا۔ اوفو بالعقود، عقود کو، عہد و پیمان کو، وعدوں کو واجب ہے کہ اس کو پورا کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے جو عہد کو پورا نہیں کرتا۔ اس میں رفقا ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے کہ ہم وعدے کرنے کے بادشاہ ہیں۔ آج اجتماعی بگاڑ کیا ہے؟ کسی کو ہم نے ناراض نہیں کرنا۔ کسی نے کہا بھی میرا یہ کام ہے، آؤ گے میرا؟ ہاں جی بس میں کل آ جاؤں گا، وعدے پر آ جاؤں گا۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو گیا۔ تو یہ ایک بنیادی بیماری ہے کہ فرمایا کہ جو عہد و پیمان کا سچا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اور عہد و پیمان ایک حاکم کا کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ ترمذی میں آپ حدیث پڑھیں گے کہ من ولیہ بامور المسلمین، کہ اگر میری امت کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کا کسی کو والی بنایا گیا، ان کے لیے اس کو منتخب کیا گیا، فَلَن يُخَفِّفَ عَنْ آلَالِ أَعْمَالِهَا، اور اس حاکم نے حاکم بننے کے بعد، منتخب ہونے کے بعد امت کے جو آلام ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، جن کو پورا کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اس نے عہد کیا تھا، اس میں اس نے کوئی تخفیف بھی نہیں کی۔ دور کرنا تو ایک طرف رہا، کوئی کمی نہیں لا سکا، کمی نہیں لا سکا۔ تو کیا فرمایا؟ فَلَن يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے۔ ان صلی و ان صام، اگرچہ نمازیں بھی وہ بہت پڑھتا رہا اور روزے بھی بہت رکھتا رہا، مسجد نبوی میں جا کر اعتکاف بیٹھ جائے، ختم قرآن جا کر سن لے، امت کے حاکم کا کام جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر جا کر تراویح پڑھنا اور ختم قرآن سننا، اس کا یہ کام نہیں ہے۔
اس کا کام یہ ہے کہ وہ امت کے مسائل کو حل کرے. اب پاکستان میں آگ لگی ہے، چاروں طرف آپ دیکھ لیں، اور عالم اسلامی میں آگ لگی ہے، اور ہمارا منتخب حاکم کہاں بیٹھا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ مسجد نبی میں. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1,00,000 اور کچھ ہزار تک تاریخ ہمیں بتاتی ہے، وہ آج کہاں دفن ہے؟ مدینے میں دفن ہے، مکے میں دفن ہے. تاریخ میں دیکھیں کہاں سے چلے اور کہاں جا کر دفن ہوئے. مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، محبوب حرمین کو چھوڑ کر وہ دنیا جہان میں پھیل گئے. کیوں پھیل گئے؟ افمن کان میتن فاحیناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نور ایمان ڈالا، نور قرآن ڈالا، نبی پاک کی محبت کا نور ڈالا، اور اس نور کو لے کر وہ دنیا جہان میں پھیل گئے. آپ اندازہ کریں کہ 25 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو ہوئے تھے، اور 3 بر اعظموں پر اسلام کا، قرآن کی عدالت کا نظام جو ہے اس کا پھریرا لہرا رہا. 25 سال عمر کیا ہوتی ہے؟ ہمارے 25 سال آپ دیکھ لیں کس طرح گزرے. 47 میں ہم بنے اور 71 میں 2 لخت ہو گئے. اور دنیا کو ہم نے کیا بتایا کہ اسلام جوڑنے والی قوت نہیں ہے، اسلام جوڑ نہیں سکتا. اگر اسلام جوڑنے والی قوت ہوتی تو بنگال کیوں الگ ہوتا؟ آپ کو یاد ہے بنگال تو پاکستان کی موومنٹ میں سب سے آگے تھا. آپ کو یاد ہے 1940 میں قرارداد پاکستان کس نے پیش کی تھی؟ فضل حق نے. فضل حق کون تھا؟ بنگالی تھا. پھر سلٹ، آسام، یعنی بنگال، حتیٰ کہ مسلم لیگ کی جو بنیاد ہے 1906 میں وہ کہاں رکھی گئی تھی؟ ڈھاکہ میں، نواب سلیم اللہ کے ہاں. تو ایسی قوم کہ جس نے قرارداد پاکستان پیش کی اور کیا مسلم لیگ کی بنیاد اس نے اپنے ہاں رکھی، 71 میں کیوں ہم سے الگ ہو گئی؟ اور آج چلتے چلتے کیا نوبت پہنچی ہے وہاں پر کہ وہ شخص جو وہاں اسلامی نظام کا نام لے اس کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے. مصر کو دیکھ لو، اور تو سعودی عرب میں اب اخوان المسلمین کا نام رکھنے والا، نام لیوا، وہ کیا ہے؟ دہشت گرد ہے. پچھلے ہفتے 17 علماء کرام کو سعودی عرب میں خطبہ کو، ائمہ کو نوٹس ملے ہیں. کس بات پر؟ کہ تم نے وہ خطبہ کیوں نہیں پڑھا جو حکومت نے تمہیں دیا تھا. خطبہ تمہیں وہ پڑھنا چاہیے تھا جو ہم نے دیا. جو خطبہ اللہ رسول کا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہے کہ میں ہوں اس وقت حاکم. تو یہ ہے رفقائے محترم سب سے بڑا المیہ اس امت کا کہ ولیہ بامر المسلمین، کہ جن کو مسلمانوں کے معاملات کا والی بنایا جاتا ہے وہ اور ہی راستوں پر چل پڑتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ $1.5 ارب ہمارے ہاں گھومنا شروع ہوئے تھے تو کیا لوگوں نے سوچا تھا، اور آج وہ حقیقت سامنے آ گئی. تو کیا قرآن یہ کہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولایت جو ہے، فرمایا کہ اسوأ امتی، میری امت کا وہ حال کیا ہوگا، کیا اس کو کہیں، کیا الفاظ کہیں؟ فرمایا کہ راعیہ لہ، رعیت ہوگی، بھیڑیں ہوں گی، بکریاں ہوں گی، ریوڑ ہوں گے اس امت کے، لا راعیہ لہ، لیکن اس کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا، رکھوالا نہیں ہوگا. اور رکھوالے اگر بنے ہیں تو کیسے بنے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے یاد ہے جب ہمارا فاطمہ جناح کا مقابلہ ہو رہا تھا ایوب خان کے ساتھ، تو ہائی کورٹ میں لوگوں کا ایک مجمع سا تھا. تو وہاں یہ ہمارا علامہ کا جو بیٹا ہے جو پتہ نہیں آج کیا کر رہا ہے وہ بھی تھا. تو ایک کیمل پور کے آدمی سے جس نے بالکل چادر اور وہ کرتا پہنا ہوا، سر پر بڑی سی پگڑی، اس سے کسی نے پوچھا رفقائے محترم
کہ بابا جی آپ کس کو ووٹ دیں گے، ایوب خان کو یا مائی فاطمہ کو؟ تو اس نے کیا کیا عرف کا، ایک سادہ جسے جٹکا سا آدمی کہتے ہیں نا، وہ کیا جواب دے رہا ہے؟ اس نے کہا بھائیو ساڈے پنڈ تھے، پنڈ تمہارا جسم، اسیاں بھیڑاں ساڈے جسم تے کیے ان نے، وہ مائی آئے گی تو ان نے بھی ادھیڑنی ہے، ایوب خان آئے تو بھی ادھیڑ رہے، ساڈی ان جڑی ہے وہ ساڈے ہاتھ کسے نہیں رہن دینی، اے بن جائے یا او بن جائے۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ رعیت ہے لا راعی لا۔ تو کیا بنیادی بات ہمیں فرمائی گئی تھی کہ اوفو بالعقود، عقود کو پورا کرنا، اور عقود کے مسائل بیان کرتے کرتے، عہد و پیمان کے مسائل بیان کرتے کرتے آیت نمبر 20 میں ایک مثال دی ہے، اور یہ مثال میرے اور آپ سب کے لیے رفقائے محترم بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ فرمایا وہ وقت یاد رکھنا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، فرمایا انہوں نے کہا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، سورہ المائدہ آیت نمبر 20۔ اے میری قوم، یہ اس وقت کی بات ہے جب فرعون ہلاک کر دیا گیا، فرعون حامان قارون سے قوم آزاد ہو گئی، فوجی تربیت لے لی، عسکری تربیت لے لی، آزاد فضا میں آ گئے، تو حکم کیا ہوتا ہے؟ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، آؤ ہم چڑھائی کریں، آؤ ہم حاصل کریں اس زمین کو کہ جو ہماری زمین تھی لیکن ہمیں اس سے نکال دیا گیا، ناجائز قابض آ گئے، وہ جو قبضے میں ہے دشمنوں کی اس زمین کو ہم حاصل کریں، آؤ نبی کہہ رہے ہیں میرا ساتھ دو۔ اور دیکھیں رفقائے محترم نبی کے کتنے احسان ہیں اس امت پر، آزادی دلانے والا، جدوجہد کرنے والا، قیادت کرنے والا، ہر مشکل میں ساتھ دینے والا، اور مشکلات سے نجات دلا کر آزادی و استقلال کی نعمت سے ہمکنار کرنے والا۔ اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ارض مقدس زمین کون سی ہے؟ آگے کیا لفظ ہے؟ کتب اللہ لکم، یہ زمین اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھ چکا ہے۔ غور کریں، اللہ کا لکھا پورا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اللہ لکھ چکا ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے، اللہ کا لکھا ہے تو پورا ہو جانا چاہیے۔ کیا اللہ کا طریقہ کار ہے؟ کاتب اللہ لکم، تمہارے لیے لکھی جا چکی ہے، جاؤ آگے بڑھو اور لے لو۔ تو قوم نے کیا کہا؟ ان فیہا قوما جبارین، اور ہم کیسے مقابلہ کریں موسیٰ؟ وہاں تو بڑے طاقتور عمالقہ، لاؤ بڑے اونچے قد ہیں ان کے، بڑے اعلیٰ سواریاں ہیں، اسلحہ ہیں، تو فرعون کی غلامی سے اس لیے نکال لایا تھا کہ دشمنوں کے منہ میں ڈال دے جا کر؟ اچھا تو مہربان ہے ہمارا، کیسے جائیں ہم؟ ان فیہا قوما جبارین، بڑے طاقتور ہیں، ہم ان کا کیسے مقابلہ کرتے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تمہارا ساتھ دے گا، نکلو۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نکلو اللہ کے راستے میں جان دو۔ تو ان فیہا قوما جبارین، ہم کیسے مقابلہ کریں؟ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ میاں تو اللہ کا محبوب ہے اور تیرا رسول اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے، تو جاؤ نا تم دونوں، تو محبوب اور تیرا رب قادر علی کل شیء، جاؤ ان کو ختم کر دو۔ ہم یہاں نظارہ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے ان پر چڑھائی کر کے ان کو ختم کر رہا ہے، اور جب وہ مار دیے جائیں گے
خالی کر دیا جائے گا علاقہ تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. لن ندخلها، ہم اس وقت داخل ہوں گے جب دشمن کا صفایا کر دیا جائے گا. جب ہو جائے گا تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا قانون بتایا رفقا محترم؟ کیا قانون بتایا؟ یہ بتایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تاسا علی القوم الفاسقین. اے موسیٰ اس قوم کو بتا دے کہ یہ زمین علاقہ 40 سال تک ان کو نہیں ملے گا. 40 سال تک یہ محروم رہیں گے، در در کے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، دھتکارے ہوئے، ناکام و نامراد. اور آگے کیا فرمایا؟ فلا تاس علی القوم الفاسقین. جب یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو نا، ہر ایک ان کو جوتے کی نوک پر رکھ رہا ہو نا، تو افسوس نہ کرنا، یہ افسوس کے قابل نہیں ہے. ہر وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کو کرنے کے بعد پورا نہ کرے، اس کا انجام یہی ہوگا. فلا تاس علی القوم الفاسقین. سبق کیا ملا رفقا محترم؟ کہ وہ زمین کیا تھی؟ کتب اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے لکھ چکا ہے. تو اللہ کا لکھا تو اٹل ہوتا ہے، اللہ کا لکھا پوسٹ پون ہو گیا. کتنے عرصے کے لیے؟ 40 سال کے. کیوں ہوا؟ دیکھو اللہ کا لکھا ہمیشہ ایف اور دین ہوتا ہے. اللہ کے لکھے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک درخواست دیتے ہیں حکومت کو دفتر میں کہ جی مجھے یہ چیز دے دی جائے، مجھے الاٹ کر دی جائے، تو پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا قانون کی روح سے آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے یا نہیں. مل سکنے کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے بھئی ہاں آپ اہل تو ہیں، قانونی طور پر تو آپ کو یہ چیز دی جا سکتی ہے، لیکن مزید آپ ڈاکومنٹس پیش کریں، مزید آپ استحقاق پیش کریں. تو کتب اللہ لکم، اللہ لکھ چکا ہے، لیکن ملے گی تب. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اسی قوم کا ساتھ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا آگے بڑھ کر ساتھ دے. جو اللہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دے گا، اللہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا. اور اس ضمن میں مجھے اور آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے رفقائے محترم؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم، اے ایمان والو، نماز روزہ حج زکوٰۃ ساری چیزیں مانتے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، گھروں اور کاروباروں میں الجھے ہوئے ہو. اور حالت کیا ہے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا، اے ہمارے پر، یعنی اے مسلمانوں، اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو، نکل نہیں رہے؟ حالانکہ جو مجبور ہیں، مقہور ہیں، جن کو زمین میں محروم تری، مظلوم تری، ناکام تری بنا دیا گیا ہے، وہ چیخ رہے ہیں، وہ دعاؤں پر دعائیں مانگ رہے ہیں. کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ جس مملکت میں، جس حکومت میں، جس علاقے میں، جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں، ظالم اہلوہا، ان کے حاکموں کے اندر تو رحمت یا محبت کی کوئی ادنا نہیں رہی، دن رات ہم پر ظلم کر رہے ہیں. اے اللہ وجعل لنا، ہماری دعا ہے کہ ہم میرے لیے کوئی مددگار بھیج جو تیرا اور تیرے دین کا اور تیرے رسول کا کیا ہو، مددگار بن کر ہماری مدد کو آئے. مالکم، دیکھیے یہ دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟
مظلوم کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے یا نہیں؟ اس دعا کو سن رہا ہے، قرآن میں ذکر کر رہا ہے. اور اللہ دعا کو سن لینے کے بعد اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، تم یعنی جو دعا اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے، اے ایمان والو کیا دعا وہ تم تک نہیں پہنچی؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اے مومنو تم اللہ کے ہاتھ ہو، اللہ کے دست و بازو ہو، اللہ کے پیغام کو زمین پہ نافذ کرنے کے لیے تم نے عہد و پیمان کیا ہے. دیکھیے، جب تک کوئی بکری جو ہے وہ جنگل میں ہے تو اس کا چارہ کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے. وسیع اور کشادہ جنگل ہے، کہیں نہ کہیں جا کر وہ چارہ کھا لے گی. لیکن جب وہی بکری جو ہے وہ آپ اپنے گھر اپنے کھونٹے پر باندھ لیں اور بھوک سے وہ مر جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے چارہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں کہ اب اس کو چارہ دینا کس کی ڈیوٹی اور فریضہ ہے؟ آپ کا. جس نے اس کو اپنے گھر میں باندھ لیا ہے اب وہ ڈیوٹی اس کی ہو گئی. اسی طرح رفقائے محترم، یہ امت مسلمہ، ہم اور آپ مسلمان اس دنیا میں اس لیے کھڑے کیے گئے تھے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. دنیا کے کسی کونے میں ظلم ہوگا تو ظلم کو دور کرنا کس کی ڈیوٹی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. بحیثیت مسلم دیکھیں، یہ ہندوستان میں محمد بن قاسم کیوں آئے تھے؟ اور محمد بن قاسم کو کس نے بھیجا تھا؟ حجاج بن یوسف کو ہم کیا کہتے؟ بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم تھا. اس کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں تھی. اور حالت کیا تھی؟ کیوں اس نے اپنے بھتیجے کو فوج کے ساتھ بھیجا کہ دیبل یا موجودہ کراچی، یہاں سے کچھ سندھی لوگ حج کرنے کے لیے نکلے اور ان کو لوٹ لیا گیا. جب یہ صدا حجاج کے کان تک پہنچی تو حجاج نے کیا کیا رفقائے محترم؟ فوراً راجہ داہر کو لکھا کہ اس طرح ہمارے مظلوم بہن بھائیوں پر ظلم ہوا ہے اور ظلم کی تلافی کر. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی وہ تو بحری ڈاکو ہیں، بحری ڈاکوؤں کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو حجاج نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو کچھ نہیں کر سکتا تو ہم کر سکتے ہیں. اور جب وہ کرنے کے لیے آیا تو آگے کون کھڑا ہو گیا؟ راجہ داہر. تو میری مراد یہ ہے کہ یہ کیا تھا؟ مسلمان اپنے وقت پر جب وہ مسلمان تھا کہ روئے زمین کے کسی کونے میں کسی انسان پر ظلم ہو تو کون کھڑا ہوتا تھا؟ مسلمان. اور 256 ہجری میں انطاکیہ کے کچھ مسلمان مردوں کو عورتوں کو کیسریہ والوں نے سرحد پر گرفتار کیا اور پکڑ کر لے گئے. مردوں کو تو کاموں میں لگا دیا اور عورتوں کو تہہ خانے میں بند کر دیا. یہ خبر کس کو پہنچی رفقائے محترم؟ معتصم کو. معتصم باللہ ایک کوئی صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، تبع تابعی نہیں ہے، یعنی 7ویں 8ویں نسل میں ہے. اس نے یہ سنا کہ واہ معتصما، کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ گرفتار کر لی گئی ہیں مسلمان، اور وہ بیچاری کیا کر رہی ہیں؟ واہ معتصما، اے معتصم تم ہماری کب مدد کو آؤ گے؟ جب یہ جاسوس نے آ کر خبر دی تو وہ کھانے پینے کی مجلس میں بیٹھا تھا. ابن خلقان کہتے ہیں فَنَحَضَ مِنْ قِيَامِهِ، فوراً اس جگہ سے اٹھا اور اپنے ہراول دستے کو حکم دیا نکلو، اور فوج کو کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. حاکم کا کمال کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ کہ وہ لڑنے میں سب سے آگے ہوتا ہے. آج ہمارا سوال کیا ہے؟ ہمارا لڑنے والا نہیں، ہمارا حاکم لڑانے والا وہ تو ٹھنڈے ہاں جی کمروں میں بیٹھا ہوئے، اسے کیا پتا کہ انسان مر رہے. مثلا آج ہم یہاں
بجلی تھوڑی سی ختم ہو جائے تو ہم روتے ہیں، بجلی چلی گئی، پانی چلا گیا، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ 10 لاکھ مسلمان وزیرستان سے، بھئی وہ تو بدمعاش نہیں تھے، وہ تو دہشت گرد نہیں تھے، دہشت گردوں نے قبضہ کیا، دہشت گردوں کو ختم کرنے کے آپ نے ان کو ڈسپلیس کیا، وہ بیچارے 10 لاکھ مسلمان آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں کوئی بجلی ہے؟ وہاں کوئی پانی ہے؟ وہاں پیدل چل کر جو ہے کتنے ان میں سے مر گئے؟ تو کیا یہ 10 لاکھ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب فریاد کریں گے، آہو بکا کریں گے، تو کن پر اس کی زد پڑے گی؟ ما لکم لا تقاتلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے بے ہوش ہو گئے ہو کہ اپنے بھائی بندوں کی پکار بھی تمہارے لیے اجنبی ہو گئی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یہ آیت نمبر 75 تھی کہ اے ایمان والو، اگر تم مومن ہو تو کیا کرو؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم دنیا کے اندر مظلوموں کی آہو بقا کو ختم کرو، ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مظلوموں کی مدد کرو۔ لیکن ہم سب سن رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم وہیں کھڑے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَمْ مِنْ صَائِمٍ، اور کتنے میری امت میں روزہ رکھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن روزے سے انہیں ملے گا کیا؟ لَيْسَ لَهُم مِّن صِيَامِهِمْ، نہیں ملے گا ان کو ان کے روزے سے مگر إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطْشُ، ان کو کوئی ثواب ملے گا تو اس بات کا ملے گا کہ وہ بھوکے رہے اور انہوں نے پانی نہیں پیا۔ بھوک اور پیاس تو ان کو حاصل ہوئی، لیکن وہ جو صیام کا تقویٰ تھا، قرب الہی تھا، اللہ اور رسول کی مدد تھی، اس اجر عظیم سے وہ محروم رہ گئے۔ اچھا، اب جب اس طرح کی احادیث بیان کی جاتی ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو قائی صاحب نے اب عجیب بیان کیا ہے، انہوں نے تو کہا روزہ ہی نہیں رکھنا چاہیے، وہ تو روزے ہی کے خلاف ہیں، انہوں نے کہا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، روزے کے چھوڑنے کی بجائے ہم صیام کو صیام بنانے کی دعوت دے رہے ہیں کہ صیام صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بھوک پیاس سے رک جائے، صیام کیا ہے؟ الصوم، صوم کیا ہے؟ صیام کیا ہے؟ النہی کل ما امر اللہ، ہر اس چیز سے رک جانا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ہر اس چیز کو بجا لانا کہ جس کے بجا لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ھذا هو صوم الدہر، یہ دن رات کا حقیقتاً اصلی صوم یہی ہے۔ اور آج دیکھ لیں کہ ہم کھانے پینے سے تو رکے ہوئے ہیں، لیکن یہ بازاروں میں جو گراں فروشی ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی، کیا کچھ ہو رہا ہے حکمرانوں کے سامنے، میرے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ یعنی پچھلے وہ عید سے، بقرعید سے پہلے میں جا رہا تھا ماڈل ٹاؤن میں، تو راستے میں وہ جو جواد چوک ہے نا، وہاں پہ ناکہ لگا ہوا تھا، تو کچھ لوگ آئے وہ بکرے لے کر، تو ٹریفک والوں نے ان سے 2 بکرے لے لیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے قربانی نہیں دینی۔ بھئی ہم نے بھی تو قربانی دینی ہے نا، تو قربانی کے لیے 2 بکرے لے لیے تو کیا ہو گیا؟ بھئی ہم نے کچھ اور تو نہیں کرنا، بیچنا تو نہیں ہے نا، قربانی کرنی ہے۔ اب بتائیے کہ جب وہ 2 بکرے لے کر گھر آ گئے اور 10 کو انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا، بسم اللہ کہی، چھری چلائی، کھال مدرسے کو دے دی، گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک اپنے لیے، ایک اہل و عیال کے لیے، ایک دوسروں کو تقسیم کر دیا۔ آپ بتائیں قربانی ہو گئی؟ قربانی ہو گئی؟ قربانی کا ثواب ان کو مل گیا؟ اس کی ہوئی ہے نا قربانی، تو اس کی ہوئی، بکرے الگ۔ تو آپ بتائیں کہ وہ ٹریفک والا جو قربانی دے رہا ہے تو کیا یہ قربانی عند اللہ ہو گئی؟ ہاں مولوی صاحب کے ہاں ہو گئی،
کیونکہ کھال ان کو مل گئی. کھال ملنے کی وجہ سے قربانی کا نام تو ان کے ہاں ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم نے دو قربانیوں کا ذکر کیا ہے. ایک قربانی حابیل نے کی اور ایک قابیل نے کی. کس کی قبول ہوئی؟ حابیل کی. قابیل کی قبول نہ ہوئی تو کیوں نہ ہوئی؟ وہاں کیا اصول بتایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جو قربانی ہے اس کی اساس کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ تقوی ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو گوشت کھا لیا آپ نے، قربانی نہیں ہوئی. تو یہ رفقا محترم سورۃ المائدہ کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ اوفو بالعقود وقوموا للشہادہ. اور جو شہادت دے رہے ہو، شہادت کیا رفقا محترم؟ ہم شہید کس کو کہتے ہیں؟ ہم مقتول فی سبیل اللہ کو شہید کہتے ہیں، کہ جو اللہ کے راستے میں جان دے دے، ہم اس کو شہید کہتے ہیں. حالانکہ لیتخذ منکم شہداء، مومن سارے کے سارے کیا ہیں؟ شہید ہیں. شہید کیا ہے؟ آپ التحیات میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ ہے شہادت، اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی شہادت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں اس صورت میں جو ایک بڑی بنیادی بات کہی گئی ہے رفقا محترم، فلا وربک لا یؤمنون. اسی پہ ختم کر دو، فلا وربک لا یؤمنون. اے ہمارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا دیں کہ اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. فلا وربک لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے. کب مومن ہوتا ہے رفقا محترم؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ زندگی کے ہر معاملے میں حاکم نہ بنا لے. کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے حاکم کون ہیں؟ اصلاً محمد رسول اللہ ہمارے حاکم ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم میرے حبیب کو اپنا حاکم نہیں بناؤ گے، کہاں بناؤ گے؟ فیما شجر بینہم، صرف مسجد میں نہیں، نماز روزے میں نہیں، فیما شجر بینہم، زندگی کے ہر معاملے میں. فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب اے رسول آپ فیصلہ کر دیں زندگی کسی معاملے کے بارے میں کہ بھئی یہ ہے دین، یہ ہے تقاضا، یہ ہے اللہ اور رسول کا حکم، تو پھر کیا کریں؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو پھر اپنے دلوں میں اس فیصلے کے بارے میں کوئی گرانی محسوس نہ کریں، دل دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ وہ فیصلے کو قبول کریں. اور آگے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ سرنڈر کریں جس طرح کے سرنڈر کرنے کا حق ہے. اور فرمایا فَمَنْ آمَنَ بِي، جو شخص میرے اوپر ایمان لایا تو اس کی پہچان کیا ہے؟ رسول پر ایمان لانے کی پہچان کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول پر ایمان لایا یہ نہیں لایا؟ فمن آمن بی، جو میرے اوپر ایمان لائے گا کیا کرے گا؟ فاحبنی، وہ مجھے اپنا محبوب بنا لے گا. پھر مسئلہ ذرا وضاحت طلب ہوا کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو کیا سمجھتے؟ اپنا محبوب سمجھتے. رسول بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے کہ میرا اور آپ کا محبوب اللہ کا رسول ہے یعنی کیسے پتہ چلے؟ فرمایا فمن احبنی فاتبع ما جئت بہ، مجھے محبوب ماننے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس قرآن کے پیچھے چلنے والا ہو جو
میں اس کو پہنچا چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے رفقائے محترم کہ ہماری تمام زندگیوں میں اللہ کا دین آئے، اور اللہ کے دین کا آنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب زندگی کے تمام معاملات میں ہماری امام بنے، اور یہی جو اللہم اجعلہ، اے اللہ، اللہ کے رسول کی دعا کیا ہے؟ دعائے ختم قرآن آپ آخر میں پڑھیں، 4 لائنیں ہیں۔ کیا دعا مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے اللہ، مجھے اپنی کتاب کا تابع بنا اور اس کو میرا امام بنا، وَاجْعَلْهُ لِي اماما، اے اللہ اس کتاب خدا، اپنی کتاب کو میرا امام بنائے رکھ، وَنُورًا، اور اس کتاب کے ذریعے مجھے مشکلات سے نجات کا راستہ بتاتا رہے، وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً، اور اے اللہ یہ کتاب، یہ تیرا کلام میرے لیے حجت ہو۔ اور آگے کیا ہونا؟ وَلَا عَلَيَّ، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ قرآن میرے خلاف کھڑا ہو جائے، حجتاً لی، اور میرے لیے یہ حجیج ہو، وکیل ہو، وَلَا عَلَيَّ، ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن مجھے اے اللہ آپ کے دربار میں پکڑا دے۔ رسول کی پکڑ کس بات پر ہوتی ہے کہ اے لوگوں، میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ اللہم بلغ، پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ رسول جب پہنچا دے تو بری ذمہ ہو گئے، اب ہمارا ذمہ ہو گیا۔ اسی لیے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 29 پہ میں ختم کرتا ہوں، یوم یعض الظالم علی یدہ، کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے رفقائے محترم، وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے، چبا رہے ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ فرمایا وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں جس کو اللہ کا حبیب مانتا تھا، راستہ بھی میرا اسی کا راستہ ہوتا، سنت بھی وہی ہوتی، دین بھی وہی ہوتا، رضا بھی وہی ہوتی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لیکن میں نے اللہ کے حبیب کو مان کر راستہ میں نے کون اختیار کیا؟ جو شیطان کا تھا، شیطانوں کا تھا، شیطان اکبر کا تھا، امریکہ تھا، اس کے حواریوں کا تھا، اور ان دونوں نے کیا کیا؟ مجھ سے اللہ کا قرآن دین چھڑا دیا، باقی چیز رہنے دی۔ اور جب یہ منظر سامنے آئے گا رفقائے محترم، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے رفقائے محترم؟ یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ جو قوم مجھے مانتی تھی، یہ جو قوم مجھے مانتی تھی اور کہتی ہم تیرے ہیں تیرے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ قرآن جو میں ان کو دے کر آیا تھا اس کو کیا کر دیا تھا؟ انہوں نے مہجور کر دیا تھا۔ مہجور کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گدھا وغیرہ چراگاہ میں جب ہم چھوڑتے ہیں، گھوڑا ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، تو کیا خطرہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کہ کہیں بھاگ نہ جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے گلے کی رسی جو ہے کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ٹانگ میں باندھ دیتے ہیں۔ ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ الدابۃ المہجورہ، یہ دابہ مہجورہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے، ہر فرقے نے اس قرآن کو اپنی اپنی رسیوں کے ساتھ باندھ دیا ہوا ہے، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق باندھ دیا ہے، اپنی اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق باندھ دیا ہے۔ تو رفقائے محترم، اللہ کا میدان حشر، انبیاء جمع، رسول اعظم و اقدس جمع، اور اگر وہ اپنی امت کے خلاف استغاثہ دائر کر دیں گے اس قرآن کا، تو امت کہاں جائے گی؟ اب تو ہر بات پہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی اگر کہاں جاؤ گے؟ تو اگر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے خلاف استغاثہ دائر کر دیا حشر میں رفقائے محترم، تو کون ہمارا وکیل ہوگا؟ آج کے وکیل تو سب سے زیادہ وہاں بے سہارا ہوں گے، تو کون بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں، ہمارے عزم میں پختگی پیدا کرے، اور جس عہد و پیمان کو ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر کر چکے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اس امت کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے،
اور چاروں طرف جو آگ لگی ہے رفقائے محترم، امت کو اللہ پاک کی اس آگ سے نکالے اور ہمیں ایسے حکمران عطا کرے رفقائے محترم جو ہمارے خیر خواہ ہونے سے زیادہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہو۔ اللہ اور رسول کا خیر خواہ ہوگا تو ہر فرد کا خیر خواہ ہوگا۔ جو اللہ اور رسول کا نہیں ہے میرا آپ کا کیا ہوگا؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہے وہ میرا آپ کا کیا خیر خواہ ہوگا؟ جس کا سب کچھ کیا ہے، اپنا لوہا، اپنی دولت، اپنی شہنشاہیت کا قیام ہے، اس کو اس سے کیا کہ آپ مر رہے ہیں یا میں مر رہا ہوں۔ اب دیکھیں ان کے ہاں کبھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ حکمرانوں کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہے؟ تو ان کو کیا خبر کہ لوڈ شیڈنگ سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ تو جب تک کہ مسائل والے اپنا ہی کوئی نمائندہ آگے نہ بھیجیں اور ہر دفعہ دھوکہ نہ کھا جائیں تو پھر ہی یہ امت رفقائے محترم دوبارہ اپنے مقام پر کھڑی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عہد و پیمان پر قائم ہونے اور اپنے دین کے ساتھ وفاداری کو اولاً نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلو ٹھیک۔ اچھا حضرت ایک چیز میرا معلوم ہاں، یہ جو دیت ہے، ہیں دیت یا خون بہا، دیت، ہاں خون بہا جو ہے اس کا کوئی یعنی کوئی فارمولا ہے کہ اس حساب سے اس کو ادا کیا جائے گا؟ کیونکہ پچھلے ہفتے نوائے وقت میں جو میں نے پڑھا ہاں تو اس نے دیا کہ جی پہلے جو یہ خون بہا تھا وہ 21 لاکھ تو کچھ ہزار تھا اور اب اس کو 19 لاکھ تو کچھ ہزار ہو گئے۔ تو یہ کیا نہیں، اصل طریقہ کار ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہزاروں کی دین میں بات نہیں ہے، ہاں نہ لاکھوں کی بات ہے۔ تو جو دیت کا قانون ہے وہ اونٹوں پر ہے۔ اچھا، اونٹوں کی جو ہے نا تعداد وہ مقرر ہے، لاکھوں کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ تو 100 اونٹ، اب 100 اونٹ کی قیمت مقرر کر لو، وہ 9 لاکھ میں ملتے ہیں یا 9,000 میں ملتے ہیں یا 900 میں مل جاتے ہیں۔ اب قرآن یعنی جو دیت ہے وہ حیوان کی ہے، حیوان کی شکل میں، اور جو اس کے مقابلے میں قیمتیں ہیں یہ میری آپ کی ہیں، یہ کرنسی جو ہے وہ میری اور آپ کی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ہم، اور یہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ کوئی کرے ہی نہ، مقصود تو انسانی جان کا تحفظ ہے کہ انسانی جان محفوظ رہے، اتنی قیمتی ہے کہ 100 اونٹ بھی کیا ہے، یعنی جو ایک انسان ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو اس کائنات میں مقام دیا ہے، فضلتکم علی العالمین، اس کے مقابلے میں اونٹ بکری کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک انتظامی امر میں، اور یہ جو ہمارے لال مجکڑ یہ جو شروع کر دیتے ہیں اخباروں میں، پہلے سعید صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی میڈیا پر آیا ہوا تھا علامہ، وہ کہہ رہا تھا کون مائی کا لال ہے جو کہتا ہے کہ سود ختم ہو سکتا ہے؟ کیوں سعید بھائی؟ شریعت نہیں نافذ کر سکتا تو اور یہ جو ربا ہے اس کو کون؟ تو میں کہتا ہوں کہ 2 دن کیا 2 گھنٹوں میں آپ ربا کو ختم کر سکتے ہیں اگر اللہ کے قانون کو آپ مانتے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی کہ سورہ مزمل جو ہے نا، 73ویں سورت، آیت نمبر 20، ایک آیت ہے، ایک آیت کو آپ نافذ کر دیں ربا کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو صلاۃ تم پر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور آگے کیا ہے تیسرا فرض؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ہر صاحب وسائل پر فرض ہے کہ وہ اپنے بے وسیلہ حاجت مند بھائی کو قرض حسن پیدا کرنے کے لیے، تاکہ وہ گرا پڑا کھڑا ہو جائے، اور اگر وہ قرض ادا نہیں کرے گا تو ریاست ادا کرے گی۔ ریاست جو ہے وہ ہمارا ماں باپ ہے، اگر ریاست یہ قرض حسن کو واجب قرار دے دے ہر مسلمان کے لیے اور ذمہ دار خود بن جائے تو کون جواد بھائی لیں گے؟ آپ سود لیں گے؟ کہاں سود آئے گا؟ کیوں سعید بھائی؟ آپ قرض حسن کو واجب قرار دے دیں
اور دیکھیں کہ کہاں سود رہتا ہے. چونکہ آپ قرض حسن والے حکم کو تو ہم ماننا نہیں چاہتے، وہ تو فرض چھوڑ مستحب بھی نہیں رہنے دیا ہم نے. کبھی آپ نے سنا ہے کسی ممبر سے کسی مولوی صاحب نے کہا ہو کہ قرض دینا واجب ہے مسلمان پر؟ کبھی سنا ہے؟ تو سود نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اگر ہر مرد ہر مسلمان صاحب وسائل اپنے بھائی کو قرض حسن دینے والی ڈیوٹی سمجھ لے کہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے اپنے بھائی کو قرض حسن دینا ہے، تو کہاں ربا رہے گا، کہاں سود رہے گا؟ تو دین نافذ ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہمارے اندر نافذ کرنے کا ایمانی جذبہ ہو. حالی کہتے ہیں ہوتی نہیں دعا قبول. سعید بھائی، ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی. عاشق ہے، دعا مانگتا ہے اللہ مجھ سے عشق چھڑا دے، تو حالی کیا کہتے ہیں؟ ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی، جب دل ہی چاہتا نہ ہو دعا میں اثر کہاں. وہ دل تو چاہتا نہیں ہے، دعا میں سے کہاں سے آ جائے گا؟ دل تو ترک کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ دعا کیسے قبول کرے؟ تو ہڈ حرامی ہوجتا دھیر. ہم اللہ کا دین نافذ نہیں کرنا چاہتے، شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتے. جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں شریعت نافذ کرنا، ان سے پوچھو مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جواد بھائی نماز پڑھانے جا رہا ہوں. اور میں پوچھتا ہوں کبھی خود بھی تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ سمجھے یا نہیں جواد بھائی؟ ساری زندگی نماز پڑھاتے گزر گئی، خود نماز نہیں پڑھی تو پڑھی کب ہے تو نے؟ نہیں، اصلاً تو اونٹ ہے، اصلاً اونٹ ہے. ہاں اصل اونٹ ہے، اصل اونٹ ہے. بخاری میں اصل اونٹ ہے، نہ ہو تو پھر اس کا بدل ہے کہ لیکن وہ امام وقت طے کرے گا، میں آپ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. اور یہ جو لاکھوں کی تعداد ہے نا، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ 19,000 19 لاکھ، ہاں یہ تو وقت کی کرنسی کو ہم نے دین بنا لی ہے. سلام اللہ علیہ.